اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے متعلق ایپیسوڈ یا بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 2 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، آج تیسرا ایپیسوڈ ہوگا۔ تو پہلے 2 ایپیسوڈز میں قرآن پاک کی آیات جو ہے ان کا ذکر کیا، جن میں نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ آتی ہیں ایک ہی آیت میں، اور ان آیات کا ذکر جو ہے اور ان کی کچھ تفسیر اور ان کا بتایا کہ یہ کتنی اہم ہیں دونوں باتیں ہیں، ارکان یہ جو عمل ہے نماز اور زکوٰۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ یہ ان آیات میں ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، تاکہ وہ کوئی ایسے نہ کوئی سمجھے جی الگ الگ تو بہت دفعہ ذکر اور بھی ہے، مگر جو اکٹھا ذکر ایک ہی آیت میں قریباً 3 درجن آیات ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے اور کتنی اس کی فوقیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار جو ذکر کیا، اور ایک ساتھ دونوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ لی تو زکوٰۃ کی خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اب یا زکوٰۃ دے دی تو جو نماز نہیں ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ یہ اور یہ نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 درجن قریباً یہ جو نماز کا ذکر آتا ہے 40 صورتوں میں آتا ہے، یعنی خالی نماز کا اگر دیکھیں تو نماز یا سجدہ اور رکوع، اور جہاں مفہوم نماز کا آتا ہے جن آیات میں قریباً 700 کے لگ بھگ ہے، جہاں صرف نماز کا ہی ہے وہ بھی 100 کے لگ بھگ ہے، قریباً میں نے کاؤنٹ کی تھی 98۔ تو اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، بار بار ریمائنڈر، بار ریمائنڈر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جو 5 پلرز آف اسلام ہیں، ان میں ایمان کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے نماز ہی ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے دوسرا۔ تو اس لیے ہر لحاظ سے، اور احادیث دیکھیں بری ہوئی ہے انہی چیزوں سے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پچھلے ایپیسوڈ میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کون سی عبادت ہے، کیا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو جواب دیا کہ نماز وقت پہ پڑھنا، یعنی وقت پہ بھی، وہ بھی وقت کی پابندی بھی ہے، اور خشوع خضوع اور جیسے نماز کے آداب ہیں اس کے مطابق اگر، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد دوسرا عمل، تو انہوں نے کہا والدین کی خدمت کرنا، والدین پہ احسان کرنا کتنا زیادہ اہم ہے، یعنی نماز کے بعد دوسری چیز یہ بتائی۔ اور پھر کہا کہ جی پھر اس کے بعد اگر کوئی اور عمل کون سا ہے تو وہ پسند اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جہاد ایک تو جان کا جہاز ہے جنگ میں کفار کے ساتھ، تو دوسرا نفس کا جہاد جو جس کو زیادہ افضل اور زیادہ مشکل کہا، کہ بہرحال مشکل ہے نہیں ہے افضل، اس کو اس لیے کہا کہ آدمی نفس کے خلاف، وہ تو کسی کو نصیب ہوتا ہے نا شہادت اور جنگ، تو یہ تو ہر کسی کے لیے جو ہے جہاد، جو ہر کسی کے جنگ کو موقع ہر کسی کو تو نہیں ملتا نا، تو وہ تو نفس کا جہاد ہے۔ ہمارے لیے زیادہ یہ جو اہم ہے اس وقت وہ نفس کا جہاد ہے، قابو کرنا، نفس کے خواہشات کو قابو کرنا، اسراف نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو خواہش کو قابو کرنا، اس دولت کی جو محبت ہے یہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینے دیتی، تو اس پہ بھی بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ نکالنی، اپنا کمایا وہ پیسہ اس میں سے نکال کے تو زکوٰۃ دینی، تو یہ بھی اپنی نفس کے پہ قابو رکھ کے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ جو ہے انسان کی باقی جو خواہشات ہیں، بہت زیادہ بے حیائی سے بچے، فحاشی سے بچے، برے کاموں سے بچے، دوسرے کے حقوق نہ غصب کرے، یہ سب چیزیں انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے تبھی ہوتا ہے، ورنہ بے لگام ہو جائیں خواہشات تو پھر تو آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اولاد کی خواہشات پوری کرتے، اپنے گھر والوں کی اور لوگوں کی خواہشات پورے کرتے کرتے زندگی پر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ خواہشات پہ قابو کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ حدیث پہلے بیان کرتی ہے، اور بے شمار حدیث ہے اس کے، نماز کی بھی
افضلیت اور پھر زکوٰۃ کی جو اہمیت اور افضلیت، نماز تو ہر کسی پہ فرض ہے، سوائے اس کے کہ بچپن کی جو عمر ہے اس کے بعد 12 سال کوئی 14 سال کہتے ہیں جو بھی ہے، تو اس کے بعد نماز تو بالکل فرض ہے سب کے لیے، کوئی مرد ہے کوئی عورت سب کے۔ مگر زکوٰۃ تو جو جن پہ اہل نصاب ہیں، جیسے ایپیسوڈ 2 میں نے بتایا تھا کہ اہل نصاب کون ہیں، تو اہل نصاب جو 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، یا دونوں کو ملا کے 52 تولے چاندی کی مقدار میں اگر اس کی مالیت، یا ساتھ اگر کیش ہے یا اور کوئی ایسیٹس ہیں، تو سب کو ملا کے اگر 52 تولے چاندی کے برابر تمام ایسیٹس جو آپ کے 1 سال جن کو رکھا ہو تو وہ بن جاتے ہیں، تو اس پہ پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ تفصیلی جو ہیں اس کے فقہی اور شریعت کے مسائل اور زکوٰۃ کے متعلق، یہ تو پھر آپ کو پوچھنے پڑیں گے، تو یہاں تو موقع نہیں ہے کہ بالکل تفصیل سے۔ قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ تفصیل اس کی آئی ہے، مگر پھر اس کے بعد احادیث میں بہت تفصیل ہے کہ کیسے ہے نماز، کیسے پڑھنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور وضو کے احکام اور نماز کے احکام اور یہ سب، اور باقی زکوٰۃ کے احکام۔ تو یہ تو جو شریعت ہے احکام اپنے اپنے فقہ اور مسلک کے مطابق، کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، جیسے آپ نے پڑھنی ہے آپ پڑھ لیں اپنے مسلک کے مطابق، مگر چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پاک نے جنگ ہو رہی تھی جس میں نمازیں ادا کی، اہل بیت کربلا میں شہید ہو رہے تھے، شہادتوں کے دوران نماز پڑھی، تو کیا ہمارے معاملات، ہمارے دفتر، ہمارے گھر، ہمارا بازار میں گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، کیا وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ جو شہادتیں ہو رہی تھی تو نمازیں پڑھیں؟ ہم نماز کے وقت ہم بازار میں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، اور پتہ بھی ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، تو آفس میں انتظام بھی ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، پھر بھی اٹھ کے نہیں پڑھتے، اور کوئی نماز کے لیے کوئی نہیں منع کرتا۔ آفس میں آپ اپنے آفس میں آپ جائز بس رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے نماز ادا کرنے میں، مگر مشکل اگر ہم بنا لیں تو بہت مشکل ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو نماز کے لیے ایسے نہ ہو کہ تھکے ہوئے ہو تو بوجھ لے کے آ رہے ہو تو کیا مصیبت پڑ گئی۔ میں نے کہا اللہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور میں نے بتایا تھا یہ اس آیت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ یہ جو ایسے نہیں ہو، اور ایسی جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے وقت ہو میرے مال میں تو اب کمی آ جائے گی، میں تو اب یہ ہو گیا غریب ہو جاؤں گا، اور یہ وہ، تو یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غریب تو نہیں ہوگی، نہ کمی ہوگی، زیادتی ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی خیال ان کا رکھنا چاہیے، اور کہیں کچھ انفارمیشن نہیں ہے تو یہ نہیں، لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے ایکسکیوز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، اور اس کے تفصیل کا نہیں پتہ تھا، یہ کوئی ایکسکیوز۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایکسکیوز کو نہیں ماننا، قرآن مجید آپ کو دے دیا ہے، مولوی کسی نے نہیں بتایا، کچھ نہیں، پھر بھی آپ کا فرض تھا پڑھنا، ٹرانسلیشن پڑھنا، قرآن پڑھنا، باقی جو ہے پوچھنا اگر نہیں سمجھ آتی، تو یہ ہر ایک انسان کی اپلیکیشن اس کا فرض ہے۔ کوئی ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہمیں تو بتایا نہیں تھا، تو ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو ہمیں تو ایسے تھا تو ویسے تھا، تو کچھ نہیں ہے۔ نہ کوئی ایسے بعض ڈھونڈتے رہو کہ کوئی ایسے علماء کا اور کسی ایک 2000 فتووں میں سے کسی ایک عالم کا ہو جائے کہ کوئی نہیں آج کل کے حالات میں گنجائش ہے کچھ روزہ نہ رکھو، نہیں، یہ بھی نہیں بولا تو آپ نے جو زیادہ سب جس کو مانتے ہیں اسی کو ماننا ہوگا کہ ایک کسی کا عالم کا ایسے گنجائش کوئی نکال کے اگر تو ہے بھی نہیں، اگر تو میرا نہیں حال کوئی اس میں گنجائش نکال کوئی نہیں سکتا۔ ساری دنیا ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک کہیں کسی ملک میں بھی چلے جاؤ، نماز وہی ہے، نماز میں روزہ بھی وہی ہے، اس میں فرق ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا اس وقت سے آج تک تمام مسلمانوں میں یہ رائج ہے، معمولی چھوٹے موٹے اختلافات کے ساتھ کہ ہاتھ اونچا باندھنا ہے، نیچے باندھنا ہے، چھوڑنے بس اور کچھ جیسے کرنا کرو، مگر چھوڑ نہیں سکتے۔
تو آج مزید جو ہے دیکھیں جمعہ کی نماز جو ہے اس میں خاص طور پہ آیت جمعہ سورہ جمعہ کی 9 آیت جو ہے اس میں یہ بتایا کہ اذان ہو جائے جمعے کی تو چھوڑ دو بزنس کاروبار وغیرہ کی اجازت نہیں، بند کرو اور جلدی سے اللہ کا جلدی سے بھاگتے آؤ مسجد کی طرف۔ تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ تاکید ہے، پھر نماز پڑھ لو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کھول اتنی زیادہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو ایسی باقی نمازوں کا بھی اہتمام، جب جمعے کی نماز ہے باقی کا بھی ایسے ہی ہے کہ نماز کے وقت نماز پڑھو، وہ وقت نکالو، ٹھیک ہے جن کا وقت بالکل متعین نہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ آگے پیچھے کر کے بھی پڑھو مگر چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آج جن مزید آیات کا ذکر ہوگا قرآن پاک کی جن میں نماز اور زکوٰۃ پھر اکٹھا ایک ساتھ آ رہی ہے، ابھی انہی کا بیان جاری ہے اور 2-3 اور اس کے بعد 3 اور غالباً 3 اور آئیں گے جن میں نماز اور زکوٰۃ کی جو آیات ہیں اور ایک ساتھ جن کا آیا ہے ذکر انہی کا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اہمیت دی اتنی زیادہ کہ دونوں کا ساتھ ذکر کیا، یہ نہیں کہ ایک کا کر دیا دوسری کا نہیں کیا، یا ایک آیت میں ہوا تو دوسری صورت میں دوسری کا نہیں، ایک ساتھ دونوں کا، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ یہ کر لیا تو شاید دوسرا اتنا ہو تو کوئی نہیں، ایسے نہیں، آپشن نہیں الٹرنیٹیوز کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماننا ہے دین تو پورا مانو، نہیں ماننا نہ مانو، مگر چھوڑ نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی آپشن پہ نہیں ہو سکتا کہ کس چیز کو ماننا ہے تو کس چیز کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپشن آپ کی نہیں ہے، دین کو ماننا ہے تو مکمل ماننا ہے، عمل میں کمی بیشی کہیں وہ اور چیز ہے، مگر یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ یہ سب احکام اللہ تعالیٰ کے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، جو ان احکام کی بات جن میں کوئی شک نہیں، کسی مسلک کو کوئی شک نہیں جو ہے مذاہب کا۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی، یہ کچھ یا 4 آیات اس میں سورہ توبہ کی ہیں، بے حد اہم ہے یہ سورہ توبہ ساری کی ساری بہت اہم ہے، ایک تو توبہ کے لحاظ سے، اور اس میں یہ جو آیات آ رہی ہیں نماز و زکوٰۃ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے سورہ توبہ۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ آیت 5 ہے سورہ توبہ کی، تو آیت 5 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ دیکھیں دونوں ساتھ زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ہے۔ ترجمہ یہ ہے پھر جب گزر جائیں مہینے حرمت والے تو قتل کرو، یہ جہاد کی آیات ہیں، تو اس میں دیکھیں جہاد کے ساتھ نماز اور اس کا ذکر ہے، جہاد کی آیات میں بھی ساتھ نماز اس کو نہیں چھوڑا، نماز اور زکوٰۃ، نماز بے شک جہاد کی بتایا جا رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ نماز، دیکھیں یہ کتنا اہم ہے یہ دونوں چیزیں۔ پھر جب گزر جائیں مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم انہیں، اور پکڑو انہیں اور گھیر لو انہیں، اور بیٹھو ان کی خبر لینے کے لیے ہر گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں جو جن کے ساتھ جہاد کر رہے ہو اور جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے جنگ میں، تو اگر وہ توبہ کر لیں، مگر توبہ کافی نہیں دے تو ایمان تو لے آئے توبہ، مگر یہ بھی شرط ہے کہ انشور کرو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، جو کفار توبہ کر کے تو ایمان میں آگے تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، یہ لازمی ہے آگے، اور زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، پھر ان کا پیچھا مزید نہیں کرو اور جنگ میں بھی چھوڑ دو ان کو۔ کتنی شدید یہاں ہے تنبیہ اور حکم، کتنا سخت ہے کہ کفار بھی جو ہے ان کے لیے بھی شرط ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ
وہ نماز ادا کر رہے ہیں کہ نہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ نہیں. اگر یہ نہیں دے رہے پھر نہیں پیچھا چھوڑو. ایمان لا بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ 2 شرطیں لازمی ہیں کہ وہ، تو اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو. تو اگلی جو آیت ہے وہ اسی اور کے تسلسل میں بھی ہے، بلکہ ایک اور آیت آگے جو آئے گی اس میں اس کی مزید وضاحت ہے. وہ ہے آیت 11. آیت 5 کے تسلسل میں وہ آیت جو 11 ہے وہ ہے، اس میں یہ فرمایا آیت 11 میں یہ ہے کہ فَإِن تَابُوا، یہ اسی کا تسلسل ہے، وہی کفار جو ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر توبہ کر لیں، وہی اسی کی تسلسل میں کہ جو کفار ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، مگر توبہ کافی نہیں ہے، توبہ کے بعد کر لیں وہ اور قائم کریں، وہ یعنی وہ کفار توبہ کر لیں تو اور وہ قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دینی لحاظ سے. تو دینی لحاظ سے وہ کفار بھائی ہو گئے. ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے مگر کافی نہیں ہے. پھر کہا کہ نہیں، اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، انشور کرو کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، نماز اور زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ نہیں. یہ دونوں چیزیں کر لیں ایمان کے ساتھ تو پھر وہ آپ کے بھائی ہیں، پھر بھائی ہو گئے. لیکن کفار جو ہے دینی بھائی ہو گئے، دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں. پھر ان کو ساتھ وہی ہے جیسے باقیوں کے ساتھ ایمان مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہی سلوک. اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، تو وہی اہمیت سمجھیں گے اور وہی اس پہ عمل کریں گے. یہ ہمارے لیے ہے. بڑی سخت تنبیہ ہوتی ہے، جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی علم رکھے تو تبھی آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کا باس آپ کو بلا کے کوئی کہے کہ یہ کام تجھے دیا تھا، تجھے سمجھ ہے اس کام کی، کافی اتنا کہنا. اس کے آگے آپ کو خود ہی سمجھ لگ جائے گی وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ جو کام میں نے دیا تھا تجھے سمجھ ہے وہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو سمجھ ہے تجھے. بس اتنا کافی ہے باس کا کہنا. کہ اللہ تعالیٰ یہی بے شمار جگہوں پہ بات بتا کے بڑا پولائٹلی لفظوں میں، تو آگے یہ تو ان کے لیے ہے جن میں عقل ہے، یہ تو ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، یہ تو ان کے لیے جو غور کریں گے، یہ تو ان کے لیے جو تدبر کریں گے. ایسی آیات ہے جی بڑی شدید تنبیہ ہوتی ہے. ہم پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، یہ آیات کو پکڑ یہاں ٹانگیں کانپنی چاہیے. یہ جو آیات ایسے آتی ہیں یہ بڑی سخت، بڑی شدید تنبیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو دیکھیں کتنی اہمیت ہے نماز اور زکوٰۃ. کافر بھی اگر مسلمان بھی ہو جائے تو کہا نہیں، انشور کرو کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ نہیں. یہ جہاد کے دوران کی باتیں ہیں یہ ساری. تو یہ 11 ہے. تو اس کے بعد سورہ توبہ کی 18 آیت ہے. سورہ توبہ کی میں نے کہا بڑی اہم آیات ہیں، خاص طور پہ اس لحاظ سے بھی، یہ نماز اور زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی. تو 18 آیت جو ہے اس میں یہ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اس کا ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ آباد کرتے ہیں اللہ کی مساجد کو صرف وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ تو ہو گیا. اور آگے دیکھیں، یہاں بھی دیکھیں اتنا کافی نہیں ہے ایمان اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ. ٹھیک ہے، یہ تو ایمانیات کی شرط پوری ہو گئی کہ اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، تو یہ تو ایمان ہو گیا. مگر یہاں کافی نہیں ہے. اور قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ. دیکھو لازمی ہے یہ. ساتھ نہیں کہ خصوصی جب اسپیشل مینشن کسی چیز کو، ایک تو جنرل ہے نا کہ نیکی کے کام کرو، بلائی کے کام کرو، جنرل ہو گیا. مگر اس میں اگر اضافہ کر دیں کہ یہ بھی کرو اس کے ساتھ تو یہ بھی کرو، یعنی نماز اور زکوٰۃ جیسے بار بار ریپیٹڈ دیا رہا ہے، تو اس کا مطلب بہت تخصیص کے ساتھ اور بہت شدت کے ساتھ حکم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہے جس کو نہیں چھوڑ سکتے کبھی بھی. یہ لازمی ہے، یہ لازم ملزوم ہے دونوں.
نماز اور زکوٰۃ، تو میں دوبارہ سے یہ تسلسل سے میں پڑھتا ہوں کہ بہت اہم ہے یہ۔ حقیقت یہ ہے کہ آباد کرتے ہیں اللہ کی مساجد کو صرف وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے توقع ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ہو جائیں گے وہ منزل پانے والے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ، ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے جیسے پڑھنی چاہیے، خضوع آداب وضو کے اور نماز کے پڑھتے رہے اور پابندی کے ساتھ، اور زکوٰۃ دیتے رہے جیسے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، جیسے شریعت کے مطابق آیا ہے کام، تو پھر یہی لوگ ہیں جو منزل پائیں گے، اور جو آخرت میں، دنیا میں بھی ان کا بھلا اور آخرت میں بھی ان کا اچھا ٹھکان۔ کتنی شدید تنبیہ بھی ہے، مگر بشارت ہے ان کے لیے کہ جو اہتمام کرتے ہیں یہ نماز اور زکوٰۃ اور باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بشارت۔ جو ایمان تو الحمدللہ آپ لے آئے، آخرت پہ بھی ہے، اس کو پختہ کرنا چاہیے۔ تو باقی تو یہی ہیں دو چیزیں جن کا یہاں ہمارے لیے ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، تو یہ اس بھی پابندی کر دی تو بشارت ہے ان کے لیے۔ یہ نہیں باقی اعمال نہیں چھوڑ سکتے، مگر یہ دو اہم ہیں کہ یہ اگر آدمی پکڑ لے اور اس کو کرتا رہے تو باقی بلائیاں اور ساتھ اللہ تعالیٰ وہ ڈال دیتا ہے ذہن میں۔ کہیں کوئی گناہ برائیاں کچھ انسان میں ہو تو وہ پھر چھوٹ جاتی ہیں ان دونوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو بھی چھوڑنا ساتھ ساتھ ہی ہے۔ کوئی برائی کام اخلاقیات کے ہوں، کوئی اور معاشرتی برائیاں ہوں، دوسروں کے حقوق اور والدین کے حقوق اور کسی، ان کا چھوٹ نہیں ہے، مگر ان دونوں پہ فوکس کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پھر آسانی پیدا کرتا ہے باقی برائیوں کو چھوڑنے اس کے لیے بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی آیا جو کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چوری کی عادت ہے، سمجھ نہیں آتی میں کیسے چھوڑوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو باقاعدگی سے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں نماز تو پڑھتا ہوں۔ ان کا نماز کو نہ چھوڑنا، پابندی، نماز پڑھتے رہو تیری چھوٹ جائیں گی برائیاں، یہ چوری بھی چھوٹ جائے گی خود۔ دیکھیں یہی ہے، اسی لیے ان دونوں کا زیادہ فوکس ہے کہ یہ دو جو کر لے گا ان کا باقی برائیاں جو ہے وہ واسطہ چھوڑ ہی دے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور بلائیوں میں اس کا پھر دل لگنے لگے گا۔ اور نماز اور زکوٰۃ کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بوجھل دل سے نہ آنا نماز پڑھنے کے لیے، ہارے ہوئے دل سے نہ نماز پڑھنا کہ میرے پہ کیا مصیبت پڑ گئی، میرے پہ کیا یہ بوجھ ڈال دیا، نہیں، خوش دلی سے آؤ کہ اللہ کے گھر آ رہے ہو، اب سجدہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کو کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو خوش دلی سے آؤ، نماز بھی پڑھتے ہیں خوش دلی سے پڑھو، اور اس کو فوکس بھی کرو نماز کے دوران کہ کیا پڑھ رہے ہو، تھوڑا تو اس کے ذہن میں بھی آئے۔ اور زکوٰۃ بھی ایسے نہیں دو کہ وہ مر گیا میں تو میرا مال کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں کم نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہارے ہوئے دل سے نہ آؤ اور بوجھ سمجھ کے نہ آؤ، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھو کہ جیسا بھی ہے، مال بڑھتا ہے نہیں بڑھتا اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم کافی ہے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو غیب پہ بغیر اس پہ مین میں نکالے، بغیر اس پہ دلیل نکالنے کی کوشش کرتی ہوں، کیوں نماز ہم پہ فرض ہے، تو کیوں روزہ ہم پہ فرض ہے، تو کیوں زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، کیوں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جن چیزوں کا واضح حکم آ گیا اس میں دلیل اگر نکالنی بھی ہے تو اس لیے نکالو کہ آپ کو مضبوط ہو ان چیزوں پہ، نہ کہ اس لیے دلیل نکالو کہ کہیں کوئی ایکسکیوز تو مل جائے، شاید کہیں ڈھونڈنے سے کہیں مل جائے کہ یہاں گنجائش ہے کہ نہ کرے، وہ بہت نیگیٹو ہے۔ پازیٹیو لحاظ سے ٹھیک ہے، پازیٹیو لحاظ سے غور کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مگر غور ایسا کہ یہ نہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنے ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے غور کرو۔ تو بہت اہم یہ بھی آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی ہی آگے 71 آیت ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ کی میں کتنی آیات ہیں جس میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ایک ساتھ ذکر ہے۔ تو 71 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے 71، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کا ترجمہ، اور مومن مرد اور عورتیں، ویسے نہ بھی مرد عورتیں ہوں تو وہ دونوں ہی ہوتی ہیں کہ یہ نماز وغیرہ اس میں ایسے احکام میں تو خصوصی طور پہ یہاں ذکر بھی کر دیا کہ اس کو یہ نہ ہو کہ جی عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ خاص طور پہ یہ آیت اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہو یہ تو مردوں کے لیے تو ٹھیک ہے روزے رکھنے اور نمازیں وغیرہ، تو عورتوں کے لیے تو عورتوں کے گھر میں بڑا مشغول ہوتی ہیں اور بچوں میں اور کھانے پکانے اور دیگر تو کوئی باتیں عورتوں کو گنجائش، تو وہ گنجائش یہاں ختم کر دی۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، رفیق تو ہیں بھی، اس میں کیا شک ہے، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے۔ ان کو دونوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھلائی کا حکم میں دے رہا ہوں اور منع کر رہا ہوں کہ برائی سے، بدی سے باز رہو اور بھلائی کے کام کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ۔ اور آگے یہاں ختم نہیں کرتی ہے، یہ تو جنرل ہو گیا نا، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، برائی کے کام، بدی سے، برائیوں سے، فحاشی بے حیائی سے بچو، تو وہ تو جنرل ہو گیا۔ مگر اسپیسیفک جو ہے، اسپیسیفک مرد اور عورت اسپیسیفک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا ان کو حکم ہے کیا کرنا چاہیے، اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ رسول کی، یعنی باقی جو احکام ہیں اس کی بھی اطاعت کرتے ہیں، وہ تو جنرل ہو گئے نا وہ بھی، مگر اسپیسیفک جو مینشن کیا ہے وہ زکوٰۃ اور نماز، مگر باقی احکام یہ ہے کہ وہ بھی نہیں چھوڑنے، وہ بھی کرنے ہیں، مگر اس پہ فوکس ہے، اس پہ فوکس ہوگا باقی احکام کرنے آسان ہو جائے گا، جیسے میں نے کہا۔ اور بالکل یہ حقیقت بالکل صحیح بات ہے، مگر خوش دلی سے، اچھے دل سے اللہ کا حکم ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا۔ کبھی نماز مس ہو گئی تو بس سکون، چین نہ آئے، زکوٰۃ یہی چین نہ آئے کہ پتہ نہیں دی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں پوری دی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جیسے دینی چاہیے تھی نہیں دی، ہو سکتا ہے پچھلے سالوں میں نہیں دی، پچھلے سالوں میں کم دی تو میں اب دے دوں۔ یہ خدشہ اور خوف اس چیز کا یہ ہے کہ جس کا یہاں بات ہو رہی ہے کہ خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کا حکم کہیں کم تو نہیں دی، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، نماز پہ تو نہیں کمی رہ گئی کچھ، باقی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ یہ ہے چیز جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایسے ہو آپ کی کیفیت، اور اللہ تعالیٰ کے باقی احکام جو ہے وہ پوری کوشش کرتے رہو کہ ان کی بھی، اللہ اور رسول کے احکام جو بھی ہے ان کی بھی اطاعت۔ آگے کیا ہے بشارت، یہ جو کر لیں گے نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کے جو ہیں باقی بھلائی کے کام کرتے ہیں اور برائی بدی اور اس سے بچتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرور رحمت نازل کرے گا ان پر اللہ، یہ ہے ان کے لیے بشارت۔ ان دو چیزوں کا جو اسپیسیفک مینشن، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز اور زکوٰۃ ہی ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، باقی جنرل ہے کہ جی اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اور باقی جو ہے کام ہے اور سب، وہ مگر اسپیسیفک مینشن نماز اور زکوٰۃ کا بہت فوکس ہے، بڑا سمجھنے والی بات ہے، بہت کم ہے اس پہ فوکس ایسے ہوتا ہے۔ میں جیسے ایک آیت لے کے تو اس کی تفسیر، اس کا فوکس یہ کہ سنا ہوگا شاید آپ نے، میں یہ نہیں کہتا مگر شاید بہت لوگوں نے نہیں ایسے سنا ہوگا۔ اور اس کے آگے ہے بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ غالب ہے، غالب کا مطلب تنبیہ، بہت سخت ہے، بہت اللہ طاقت والا ہے۔ اگر یہ تو بشارت تو میں نے دے دی ہے ان کے لیے جو یہ کریں گے دونوں چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے احکام مانیں گے اور بھلائی کے کام کریں گے، بدی کے کام سے بچتے رہیں گے، ان کے لیے تو بشارت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور گناہوں کی بخشش اور آخرت میں اچھا ٹھکانہ، یہ تو ان کے لیے تو بشارت ہوگی، مگر اللہ بڑا قوت والا ہے، بڑا سخت ہے، غالب، بہت سخت حاکم بھی ہے ایسا۔ تو یہ ہے کہ یہ تنبیہ ہے، یہ اس قسم کے لفظ جیسے میں نے کہا تھا، اور حکمت والا بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے آپ کے، وہ بھی یہ نہیں کہ آپ کی نیت، جیسے کہا کہ بوجھل دل سے تو نہیں جاتے، بوجھل ذہن سے تو نہیں جاتے نماز کی طرف اور زکوٰۃ، اور یہ سمجھتے نہیں کہ مال کا کم ہو جائے گا یا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ
ہے، خشوع خضوع ہے کہ نہیں، نماز جب پڑھ رہے ہو تو دھیان ادھر ادھر گھومتا ہے کہ نماز میں فوکس رہتا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، دانا ہے، ہر چیز جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے. تو اس کو بہت فوکس اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس آیت، یہ ساتھ ساتھ میں تفسیر کر ہی رہا ہوں یہ ساری آیات کی، ویسے میں نے لکھی ہوئی بھی ہے، تو چلے وہ لکھی ہوئی بھی میں جو ہے وہ بھی یہ 5 اور یہ چلے اس کی جو 71 کے میں لکھی ہے تفسیر آگے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ آیت پہلی آیت 5 اور 18 یعنی 71 جو آیت ہے، 5 اور 18 آیات جو سورہ توبہ کی ہے، انہی کا تسلسل ہے کہ مومنوں کے لیے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا بار بار حکم آیا ہے، اور اللہ اور رسول کے دیگر احکام کے ساتھ ان 2 اہم ارکان کا خصوصی حکم جو ہے وہ آیا ہے کہ ان کی پابندی کرو تاکہ اللہ گناہ بخش دے اور اللہ تم پر سب پر رحم کرے جو بھی ہے. تو یہ بشارت ان کے لیے. تو اس کے بعد سورہ الرعد کی آیت 22 آیت وہ ہے، یہ آیت جس میں نماز اور زکوٰۃ کا پھر اکٹھا ذکر ہے. تو یہ جو ہے 22 جو ہے آیت 22 اس میں یہ ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. اس کا ترجمہ: اور جو راہ حق میں مصائب اور مصیبتوں مشکلات پر صبر کرتے ہیں رضا جوئی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اپنے رب اور قائم کرتے ہیں اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اور خوشنودی کے لیے وہ صبر کرتے ہیں اور قائم کرتے ہیں. دیکھیں اتنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے صبر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، مگر صبر کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں یہ تاکید کیا کہ صبر تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، صبر کا اتنا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا حساب بھی نہیں ہے، اس کا صبر کا حساب نہیں ہوگا، اتنا زیادہ اجر، مگر کافی نہیں ہے. دیکھ لیجیے آیات ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کہ صبر بھی کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے، کہ اللہ کا حکم صبر کرنا، صبر کر لیا، مگر کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہے ہم نے ان کو، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی، اور دور کرتے ہیں بلائی سے برائی کو. یہی وہ لوگ کہ ہے ان کے لیے آخرت کا گھر. دیکھیں کتنی چیزیں بتائی ہیں کہ صبر جس کا بہت اجر ہے، جو صبر کرتے ہیں، مگر صبر کافی نہیں ہے. صبر تو جنرل ہو گیا نا، ایک چیز ٹھیک ہے جی مصیبت آئی ہے نہیں آئی، کب آئی کیا نہیں، وہ تو ایک جنرل سی چیز ہے. مگر جب بھی مصیبت آئی تو ایک جنرل، مگر اسپیسیفک جو چیز اس پوری آیت میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا مال نہیں میں نے تجھے دیا ہے، اس میں سے بھی نہیں دینا چاہتے. جو میں اگر چاہتا میں تجھے کچھ نہ دیتا، فقیر ہی رہتا، تو میں نے تجھے مال دیا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا، اس میں سے بھی تھوڑا سا بھی نہیں دینا چاہتا. اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا وہ حق ہے، وہ تو اس میں تیرا حق ہی نہیں ہے. تو جو میں نے کہہ دیا کہ یہ نہیں تیرا حق، تو اس کو تو نکالو. کیونکہ زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے زکوٰۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ٹو پیوریفائی، یعنی آپ کی جو مال ہے، آپ کے جو ایسٹس ہیں، ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے. یہاں تک بھی ہے کہ یہ اگر پیوریفائی آپ نہیں کرتے، مال نہیں، زکوٰۃ نہیں مال میں سے نکالتے، تو جو باقی بچ جاتا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے. یہ پوچھ لیں فتویٰ کسی سے، جو باقی ہے وہ بھی نہیں حلال جب تک پیوریفائی نہیں ہوا آپ کا مال اور آپ کے ایسٹس. پیوریفائی کیسے ہوں گے کہ زکوٰۃ نکالو گے؟
تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ پیوریفائی ہے، وہ آپ پہ حلال ہے، آپ کی اولاد اور آپ کے رزق اور کھانا پینا، کپڑے، گاڑی، جو کچھ بھی کرتے تو وہ پھر حلال۔ مگر زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں تو وہ سب کچھ ہی پھر آپ سوچ لیں۔ اب اس سے زیادہ میں شدت سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، مگر آپ سمجھ جائیں یہ سب کو سمجھنا چاہیے، مجھے بھی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کمی بیشی ہم سب کرتے ہیں زکوٰۃ میں، اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی معاف کرے۔ میں سب سے پہلے تو میں ہر وقت اپنی توبہ کے لیے دن رات یہی ہے کہ بہت انسان سے ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، جان بوجھ کے بھی جو ہے زکوٰۃ کم دیتا ہے انسان، تو اسی ڈر سے کہ جی بڑی مشکل سے کمایا، بڑی مصیبتوں سے کمایا وہ مال، تو یہ پھر بہرحال یہ اسی لیے تو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے خواہشات پہ جو قابو پاتے ہیں تو وہ جہاد اکبر ہے، اور اسی لیے تو ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا یہ کہ وہ علانیہ بھی کریں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اگر علانیہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنی بڑائی کے لیے نہ کرے، تکبر کے لیے نہ کرے، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس لیے بانٹیں، وہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اکٹھا کر کے دیکھو میں کیا کچھ کر رہا ہوں، میں اللہ کے مگر اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، آپ کے دینے سے 5 7 10 اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو، وہ بھی پھر دیں کہ نہیں یہ دینا چاہیے، کرنا چاہیے، یہ نیت یہ ہو، مگر نیت یہ نہ ہو کہ تکبر ہو، کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں کہ یہ تو بڑا سخی ہو گیا، یہ نہیں بات، وہ پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ نیت ایسی ہو تو گناہ، مگر یہ ہے کہ نیت یہی ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، جیسے آرگنائزیشنز وغیرہ وہ اناؤنس کرتی ہیں کہ ہم یہ مدد کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اتنا کتنا بڑی لسٹ ہے، اور وہ اشتہار بھی چھاپتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ نیت یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ اور آ کے ڈونیشن دیں اور زکوٰۃ آ کے ہمیں دیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر خفیہ بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہے، لکھا ہوا ہے یہاں۔ اور اس کے بعد بہت اور بڑی بات یہ کہی کہ جو وہ لوگ جو بلائی سے برائی کو روکتے ہیں یا ٹالتے ہیں، تو وہ لوگ، یعنی کوئی آپ کی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرو، یہ اور بھی جگہوں پہ آتا ہے، تو یہ کتنا مشکل کام ہے یہ، کوئی آپ سے کتنی بھی زیادتی کرے تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو اس کا زیادتی معافی کر دیتا ہوں، زیادتی مگر معافی بھی نہیں، پھر اس کے ساتھ بھلائی کرنی، وہ تو پھر آپ کے قدموں پہ گر جائے گا آگے، کہ واقعی کہاں رہی پھر وہ جو لڑائی تھی اور جھگڑا، اور جو بھی جس بنیاد پہ جو ہے وہ مسئلہ اٹھا تھا تو ختم ہو جاتا ہے وہیں کا وہیں۔ تو کتنا یہ بہت اچھا اصول ہے یہ اسلام کا، کہ بدلہ لینے کی بھی کہیں اجازت ہے، مگر یہ ہے کہ بہتر ہے کہ بدلے کی جگہ اس کے ساتھ احسان کرو، جس نے آپ سے زیادتی کی، اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ بھی تو جنرل ہو گئی نا کہ بلائی سے جو ہے نا برائی کو روک دو اور ٹالو، تو یہ مگر اسپیسیفک جو چیز ہے ان سب آیات میں، اسپیسیفک جو مینشن کی ہے وہ نماز اور زکوٰۃ، باقی چیزیں جنرل بہت اہم ہے وہ بھی، مگر جو اسپیسیفک نہیں ہے کہ وہ تو کبھی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا نہ ہوا، وہ تو وہ اس وقت کی بات ہے، مگر جو مستقل ارکان عمل کرنے والے وہ بتائیں نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ تو یہاں بھی بہت اہم یہ آیات جو آج ذکر کیا بتایا ہے، تو آخر میں جو اس آیت کی جو تفسیر میں نے لکھی وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، سورہ یہ جو رات کی ہے، اور کنکلوژن جو ہے وہ بھی آخر میں یہ جو ہے، یہ جو سورہ رات کی آیت ہے بہت اہم آیت ہے، کہ وہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے مصائب صبر سے برداشت کرتے ہیں اور نماز ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ نماز اور جگہ پہ آیا کہ نماز، صبر اور نماز سے اپنی مصیبتوں اور مشکلات کا حل ڈھونڈو، صبر اور نماز سے اپنی مشکلات اور ڈپریشن اور سٹریس اور جب بھی ہو تو صبر اور نماز سے حل کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے، 2 جگہ پہ آتی ہے، یہ پہلے ایپیسوڈ نمبر 1 میں یہ بتایا ہے، وہ سنیں، سارے ایپیسوڈ سنیں، یہ تو مکمل مضمون تبھی ہوتا ہے کہ ایپیسوڈ 1 2 اور یہ 3 پورے سنیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا مال ہی نہیں، مال تو میں نے دیا، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو۔ انہی لوگوں کے لیے عاقبت یعنی آخرت کا گھر جو ہے وہ اچھا گھر ہوگا، خواہ وہ
جو خرچ کرتے ہیں وہ پوشیدہ خرچ کریں، تب بھی ٹھیک ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، بہت اچھا ہے پوشیدہ زیادہ یہ کہا ہے کہ افضل ہے۔ تو یا ظاہر بھی اگر کریں اس نیت سے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، مگر یہ تکبر اور اپنا بڑا پن اور سخی پن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو آپ کا ضائع ہو جائے گا، وہ اس لیے نہ کرنا۔ تو یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی طریقہ بتایا گیا اس آیت میں، اور بھی بہت آیات میں۔ تو یہ جو بیان ہے، اس بیان کی آیات میں بار بار نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا جو ہے خاص طور پہ اسپیسیفک تخصیص کے ساتھ ذکر آیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، زکوٰۃ دے کے بھی اگر آپ کے پاس زیادہ ایکسیس دولت ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہ جیسے مرضی خرچ کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ زکوٰۃ تو دے دی، تو اب میں جیسے مرضی خرچ کروں، اب اسراف کروں، چیزوں کو ضائع کروں، میرے پاس 20-30 ہیں جوڑے ہیں تو میں اور بنا لوں، ہر چھوٹے موٹے اوکیزن پہ جو ہے نا اپنے بچوں کے، سب کے، فیملی کے کپڑے ہی بناتے رہو، اور وہ بھی ایکسپینسو برانڈس، اور یہ اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے۔ آپ کے پاس اربوں بھی ہے تو آپ نے ویسے ہی رہنا ہے جیسے آپ کے پاس لاکھوں ہیں یا آپ کے پاس ہزاروں ہیں۔ وہ اس میں نہیں کہ آپ جو مرضی کریں، پھر ٹھیک ہے ماحول کے مطابق آپ کے آس پاس جو ہیں لوگ جو ان کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتا کہ فقیر رہو، اپنا حیثیت کے مطابق کرو، مگر اس سے ایکسیڈ نہیں کرو۔ یہ ہر آدمی کو اپنا دیکھنا ہے کہ اسراف تو نہیں ہے، چیزیں ضائع تو نہیں ہوتے رہی۔ آپ کے آس پاس جو ہیں وہ غریب ہیں، کھانے کو نہیں ہے ان کو، پہننے کی تو بعد کی بات ہے، پہننے کے لیے بھی نہیں، تو پھر آپ اس کا لحاظ سے رکھو کہ ان کی ضروریات پوری۔ اگر آپ کچھ سیو کر لیں اپنے ایکسپینسز سے، ایکسپینڈیچر سے، بڑی بڑی چیزیں نہ خریدیں یا کم خریدیں یا کم قیمت کی خریدیں، ان کا جو ضروریات پوری کر دیں تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ سب اپنے پہ خرچ کرتے رہو۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر جنت کی بشارت ہے کہ جو یہ کریں گے کہ اللہ اور رسول کے احکام اور آخرت کا جن کو خیال رہتا ہے، آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں، اور نماز، خاص طور پہ 2 چیزوں کا، نماز اور زکوٰۃ، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، گناہوں کی معافی ہے، دنیا میں سکون ہے، اور آخرت کے لیے میں ان کے لیے اچھا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی میں نے سنایا ہے اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق۔ عمل بے حد اہم ہے، صرف میرا سنانا تو سننا ہی کافی نہیں ہے، تو عمل بہت اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت اور یہ کنٹینیو رہے گا، یہ ایپیسوڈ 3 ہے، تو کوئی ہو سکتا ہے 10 اور ایپیسوڈ ہوں، یہ 14-15 ایپیسوڈز جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ اہم آیات ہیں۔ ہر آیت میں دیکھیں کچھ مفہوم مختلف ہے، ایک جیسا نہیں ہے، ایک آیت سے دوسری مختلف ہے۔ کہیں جہاد کے ساتھ ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، کہیں صبر کے ساتھ نماز کا حکم ہے، کہیں شکر کے ساتھ نماز کا حکم ہے، کہیں اور ایسے حالات میں کہیں نماز اور اس کے احکام مختلف آیات میں مختلف احکام بتائے ہوئے۔ اس لیے یہ کہ 1 2 3 آیات بس پڑھ لی تو بس کافی ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ بہت اہم موضوعات ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے جو بیان کیا ہے شکر اور صبر کے ایپیسوڈز ہیں، اور اس کے بعد پھر توکل کے ایپیسوڈز ہیں، پھر تقوی کے کتنے 33 شاید ایپیسوڈز ہیں، تو اس کے بعد انسان کی تخلیق کے وہ چل رہے ہیں، ابھی وہ بھی چل رہے ہیں، تو یہ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کے، یہ سبھی سنیں، سبھی بے حد قرآن جیت کی پوری آیات کا نچوڑ ان سب میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو باقاعدگی سے سنیں اور فارورڈ کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جب بھی یہ اپلوڈ ہو یوٹیوب پہ تو آپ کی نوٹیفیکیشن آ جائے، سبسکرائب کر کے کلک کریں بیل آئیکن کو، تمام فیملی فرینڈس کو شیئر کریں، ان کو آگے فارورڈ کریں، اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں، کمنٹس کا جو سیکشن ہوتا ہے ویڈیو میں اس میں کمنٹس لکھا کریں۔ تو خدا حافظ، مع السلام۔